السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع حدیث یعنی من گھڑت روایت۔ موضوع حدیث کی تعریف میں محدثین کے مختلف تعبیرات ہیں۔ اگر ان تمام تعریفات کا خلاصہ اور حاصل دیکھا جائے تو یہ بات سامنے نکل کر آتی ہے، اور موضوع حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے بیانات اور مذاکرات اور مجالس میں موضوع روایتوں کو بیان کرنے سے مکمل بچنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچیں۔ یہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع حدیث یعنی من گھڑت روایت۔ موضوع حدیث کی تعریف میں محدثین کے مختلف تعبیرات ہیں۔ اگر ان تمام تعریفات کا خلاصہ اور حاصل دیکھا جائے تو یہ بات سامنے نکل کر آتی ہے، جو قول یا عمل یا حال یا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے جس کلام میں بیان کیا گیا ہو، خواہ جان بوجھ کر ہو یا خطا و غلطی سے ہو، ایسے کلام کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ اور موضوع حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف منسوب کر کے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں تک کہ موضوع روایتوں کو اصلاح کی نیت سے بیان کرنا بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بیانات اور مذاکرات اور مجالس میں موضوع روایتوں کو بیان کرنے سے مکمل بچنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچیں۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر کلمے کی دعوت دینے کے لیے 100 سے زیادہ مرتبہ گئے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر طوفانی رات میں دستک دیے تو ابو جہل نے اپنے بیوی سے کہا، یقیناً اتنی رات میں کوئی ضرورت مند ہی آیا ہوگا، میں اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو جہل نے غصے سے دروازہ بند کر لیا۔ ہم اس روایت کے بارے میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے، ہم اسی کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں تلاش کے باوجود ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا، اس لیے جب تک کسی معتبر سند سے اس کا ثبوت نہ مل جائے، اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے مکمل بچنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو موضوع و من گھڑت روایتوں سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔